آج پشاور میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس میں اگر ڈیٹیل دیکھی جائے تو میں نے کافی پوائنٹس لکھے ہیں، ہر چیز پر انہوں نے اپنی بات کی ہے، کچھ سوالوں کے جوابات دیے ہیں. لیکن سب سے پہلی لائن جو ہے انہوں نے کہا ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اور پھر اگر اجازت دیں تو میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ ہی اسی طرح بھی کہہ دیا کہ کون کہہ رہا تھا کہ آپریشن نہ کیا جائے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لائی جا رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی صوبہ ہے اور کئی غیر جانبدار مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں اگر حکومت بھی ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کرے گی تو یہ گینر پی ٹی آئی ہی رہے گی، کیونکہ وہ لوگوں کو بتا سکے گی کہ ہمارا تو یہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایکٹیو سارے ادارے ہو چکے ہیں. چیف الیکشن کمیشن نے سوئے جو خود اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور برا جوان اپنے سیٹ پر، انہوں نے کل کہہ دیا سارے ایم پیز وہ آزاد ہیں. یعنی وجہ تو یہ ہے کہ کیا ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ چیزیں چلتی رہیں اور کوئی بھی آدمی اطمینان سے یہاں نہ رہ سکے. اور پھر جب ریزرویشن یا ریئیکشن ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. میننگ جس کے آج انہوں نے ایک بارڈر لائن کھینچ دی ہے تو یہ ہوگا. کیا کہتے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے اقبال صاحب، پہلی بات ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس کو تھوڑا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لائی جا رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست ہے. دیکھیے ریاستی ایک ادارہ ہے اور ریاست کے تمام ادارے جو ان سے ہیں وہ ریاست ہی تصور کیے جاتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کے خلاف کوئی حکومت لائی جا رہی ہے یا نہیں لائی جا رہی. دنیا کے تمام ممالک کو آپ دیکھ لیں، کوئی ملک بھی اپنی فوج کے بغیر آگے ایک قدم نہیں بڑھاتا. فار ایگزامپل لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس کے اوپر انہوں نے اپنے جرنیلوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جس جرنیل کو میری بات پسند نہیں آ رہی وہ باہر جا سکتا ہے. اس چیز کو کوئی بہت پازیٹیو نہیں لیا گیا. پینٹاگون نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مہذب لوگ ہیں وہ اس چیز کو اتنا پروپوگیٹ نہیں کرتے، اپنے آپ میں ہی رہ کے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے. انالیسس یہ ہے کہ میں آپ کو بارہا آپ ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور کئی اور فورمز پر بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب بھی سیاستدان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو وہ خود فوج کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے. کیونکہ وہ ایک مسئلہ ایسا بن جاتا ہے کہ جو کہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کر رہا ہوتا ہے تو فوج اس میں انیشلی مجبوراً آتی ہے. اور پھر جب یہ کہاں شک پڑتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف جو بات کی گئی ہے ظاہر اشارت نہیں صحیح لیکن ڈائریکٹ سوال بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. یعنی کہاں آ کے چیز رکی ہے کہ ایک آدمی ایم پی بھی رہا ہے، وزیر بھی رہا ہے. جب سہیل افریدی کو نام اناؤنس کیا گیا ہے تو حکومت ہر طرف سے یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پہلے پھر کیوں بننے دیا اس کو اگر ایسے ہی تھا؟ نہیں دیکھیے نا، یہ ایک نیریٹو جو فلوٹ کیا جاتا ہے وہ پہلی بات ہے وزیر اعلیٰ از ناٹ حکومت تو اس کے ساتھ ایم پی ایس بھی ہے اور پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ انفارمیشن بیسڈ ہے کہ کیا انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے پریویس لوگوں سے. اب وہ پریویس لوگ کون ہیں؟ علی امین گنڈاپور اور اس کی جتنی ٹیم ہے وہ کیا انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ فوجی تو ہر جگہ سویلین کے ساتھ موجود نہیں ہوتا. تو اس نے جو انفارمیشن فیڈ کی ہے اس کے اوپر بیس کر کے اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آنے والا جون سا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا. یہ تو ایک ریزرویشن شو کی گئی ہے، یہ ریزرویشن تو شو کی گئی ہے، لیکن این اس وقت جب یہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ بدل رہا ہے اور اس نے ریزائن کیا ہے، جس کا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پہنچا نہیں، اس طرف سے آ گیا ہے. بہرحال یہ کہ
हुकूमत भी लगी हुई है कि अक़लियत को अक्सरियत बदला जा सके, इलेक्शन कमीशन भी साथ दे रहा है, और इस टाइम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तो ज़ाहिर डैमेजिंग है ना एक तहरीक इंसाफ के लिए, जब जो लोग हुकूमत के वक्त समझते हैं पीटीआई की हुकूमत बनेगी वो तो डामाडोल ही हो सकते हैं। हाँ नहीं, देखिए इकबाल भाई, पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी, अब भी पीटीआई की हुकूमत है केपीके के अंदर। ये जो पिछली हुकूमत थी ना, एक्चुअली वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका एक डुअल पॉलिसी थी, यानी वो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड करते थे, और रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड करने के ऊपर जब कोई रिएक्शन या एक्शन होता था तो उसको वो इस स्टेटमेंट के तौर पे लेते थे कि ये चूंकि हमारे हक में है या हमारे अगेंस्ट है, सो देयरफॉर वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक करने की कोशिश करता था अली अमीन। अब जो गवर्नमेंट आ रही है, ये देखिए, पहली बात है गवर्नमेंट नहीं चेंज हो रही, वजीर आला इन हाउस चेंज है, वजीर आला चेंज हो रहा है, तो वजीर आला चेंज होगा, वो देखेंगे वो क्या करता है। वजीर आला तो चेंज जो नाम दिया गया है उस पर तो बकायदा क्वेश्चन बाहर कर दिया गया है कि उस पर तो बात कर दी गई है कि ये कौन है, और हुकूमत तो कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरीज के हिसाब से, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ये कहा जाता है कि जो लोग हुकूमत, यानी आप देखें ना, हुकूमत लाई जा रही है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो वो फिर उसी की तरफ ख्याल जाता है, और क्या किस तरफ जाता है। ऑफ कोर्स, जब ये देखिए ना, मैं इसको कहता हूँ कि आप अगर स्टेटमेंट उसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको इंटरप्रेट करने वाले अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये किस सेंस में बात की गई है। एक्चुअली तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑन गोइंग ऑपरेशन के ऊपर है जो केपीके के अंदर हो रहे हैं। मसलन लेटली कुछ काफी सारे लोग शहीद हो गए, जिसमें टेररिज्म हो रहा है, टीटीपी सामने खुल के आ रही है, अफगानिस्तान की तरफ से काफी एग्रेशन शो की जा रही है, उसके ऊपर थी। तो उसमें से एक सहाफी के सवाल के ऊपर अगर ये जवाब दिया गया है तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया गया, वो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।